السلام علیکم۔ رضیہ بٹ کا افسانہ سبق۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھی وہ اپنے سیاہی مائل جوگیا لباس کی ہم رنگ لپسٹک ہونٹوں پر لگا رہی تھی۔ کپڑوں کا سر شیڈ بنانے میں اسے کافی وقت لگا۔ اس کے لیے پینسل اور لپسٹک استعمال کرنا پڑی۔ شیڈ من پسند بن گیا تو اس نے آخری ٹچ دیتے ہوئے بیضوی آئینے میں اپنا سراپا دیکھا۔ اہتمام سے تیار ہونا اس کی عادت تھی، اور آج تو اہتمام اس لیے بھی تھا کہ وہ اپنے دیور حماد کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہی تھی۔ حماد 3 سال پہلے انجینئر بنا تھا اور اب اسے ایک معقول جاب مل گئی تھی، اس لیے گھر والے اس کا رشتہ کسی اچھی جگہ کرنے کے خواہاں تھے۔ حماد کی امی نے لڑکی دیکھی تھی، پسند بھی کر لی تھی۔ گھر بار اور لوگ بھی انہیں پسند تھے، لیکن حماد کو امی سے زیادہ ثنا بھابی کی پسند پر اعتماد تھا، اسی لیے اس نے بھابی کو بطور خاص کراچی سے بلوایا تھا۔ ان دنوں عماد اور ثنا کراچی میں تھے۔ دونوں بچوں نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ آنا مشکل تھا، پھر بھی وہ حماد کے اصرار پر آ گئی تھی۔ بھابی آپ کی پسند میری پسند ہوگی، حماد نے اس سے کہا تھا۔ امی نے جو لڑکی پسند کی ہے وہی میری پسند ہوگی، اس نے جواب دیا تھا۔ یہ ضروری نہیں بھابی، جہاں آپ پسند کریں گے رشتہ وہی ہوگا۔ دیکھو بھائی جی، امی تمہارے لیے رشتہ دیکھ چکی ہیں، انہیں پسند بھی ہے، گھر بار بھی اچھا ہے، لوگ بھی مخلص ہیں، پھر باقی کیا رہ گیا؟ باقی رہ گیا آپ کا پسند فرمانا۔ اگر آپ کو یہ لوگ اور خصوصاً وہ محترمہ پسند آ گئیں تو آپ کو میری طرف سے اختیار حاصل ہے بھابی، وہیں ہاں کر آئیے گا۔ بے شک شادی کی تاریخ بھی مقرر کر آئیے گا۔ بڑے تیز ہو، شادی ابھی نہیں ہوگی؟ کیوں؟ بچوں کی چھٹیاں ہوں گی تب پروگرام بنے گا، ویسے آج میں ہاں ضرور کر آؤں گی۔ دیکھے بغیر ہی کہہ رہی ہیں؟ دیکھو حماد، مجھے گھر گھر جا کر لڑکیاں دیکھنا، پسند ناپسند کے خانوں میں بانٹنا بالکل پسند نہیں۔ تم نہیں جانتے یہ ہمارے معاشرے کی کتنی خراب رسم ہے۔ لڑکیوں کو بالکل بکاؤ مال سمجھا جاتا ہے، منڈی میں رکھا جنس کا ڈھیر، جس پر خریدار چاہے تو بولی دے، چاہے تو ناپسند کر کے آگے بڑھ جائے۔ ان لڑکیوں کی ذہن و قلب کی حالت کا اندازہ تو کرو، جنہیں لڑکے والے دیکھنے جاتے ہیں اور ناپسند کر آتے ہیں۔ ان کے ماں باپ کے جذبات اور احساسات کے متعلق سوچو ذرا۔ لیکن بھابی، رشتہ بنا دیکھے بھالے بھی تو نہیں کیا جا سکتا، ساری عمر کا سوال ہوتا ہے۔ لڑکی کی پسند کا بھی کوئی معیار ہوتا ہے۔ ٹھیک کہتے ہو، اس کے لیے کوئی اور طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ لڑکی کو احساس دلائے بغیر کہیں دیکھ لیا جائے، کم از کم اس کے جذبات تو مجروح نہ ہو۔ ریجیکٹ ہونے کی صورت میں تو آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ اب دیکھو نا، ماریا کی امی دیکھ چکی ہیں، ماریا کو امی دیکھ چکی ہیں، پسند کر چکی ہیں۔ ماریا اور اس کے والدین کو ان کے رویے سے امید ہو چکی ہے کہ رشتہ طے ہو جائے گا۔ اب اگر میں تمہارے معیار کا پیمانہ لے کر جاؤں اور اس پر ماریا پوری نہ اترے تو؟ لیکن بھابی، آپ کو میری پسند کا پتہ ہے، اور یہ رشتہ طے کرتے وقت آپ کو پوری ایمانداری سے اس پسند کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ ویسی ہی ہو جیسی تم چاہتے ہو، آخر امی نے دیکھی ہے، امی کو بھی تو تمہاری پسند کا پتہ ہے۔ او بھابی، امی کی پسند کے میزان پرانے ہو چکے ہیں، حماد ہنس کر بولا۔ تو ثنا مسکراتے ہوئے بولی، انہی پرانے میزانوں پر مجھے بھی تو ناپا تولا گیا تھا، کیا میں اچھی نہیں ہوں؟ آپ جتنی اچھی ہیں اتنی ہی اچھی لڑکی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں خیال رکھوں گی، پہلے ان کے ہاں جا تو لوں۔ آج ثنا ماریا کے ہاں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اسے ماریا کے جذبات و احساسات کا پوری طرح اندازہ تھا۔ اس کے امی ابو کی ذہنی اور دلی حالت سے بخوبی آگہی تھی، گو وہ ان سے پہلے ملی نہیں تھی، لیکن ماریا کا مسئلہ اس معاشرے کی ہر لڑکی کا مسئلہ تھا۔ وہ خود بھی تو اس اذیت دہ اور رسوا کن مراحل سے کئی بار گزری تھی۔ وہ ایک سفید پوش گھرانے کی لڑکی تھی، 2 چھوٹے بھائی اور بیوہ ماں کے ساتھ چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان دنوں وہ 3rd ایئر میں تھی۔ باپ کا چھوڑا ہوا اتنا اثاثہ ضرور تھا کہ گسر بسر کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا تھا۔ امی سلیقہ شعور عورت تھیں، بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے تھے، اس لیے کچھ نہ کچھ پس انداز کرتی رہتی تھیں، جہیز کی چھوٹی موٹی چیزیں بھی تیار کرتی رہتی تھیں۔ ثنا نے BA کیا تو امی کو رشتے کی فکر ہوئی، ملنے جلنے والوں سے کہا، رشتے داروں سے بات کی، لیکن بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرنا آسان نہ تھا۔ بیٹی حسین نہ تھی، پس منظر میں بھی دولت کی جگمگاہٹ نہ تھی، اس لیے رشتے کا حصول آسان نہ تھا۔ 2 ایک رشتے کسی نے بتائے، لیکن امی کو پسند نہ آئے۔
لڑکوں کی تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی اور ثنا BA کر چکی تھی۔ کاروبار بھی ایسے نہیں تھے کہ تعلیم کی خامی کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ امی اب خاصی متفکر رہنے لگی تھیں۔ ایسے اپنے عزیزوں میں بھی رشتے موجود تھے۔ عالیہ بھابی کا بیٹا انجینئر بن گیا تھا، چچا زاد سولت کا بیٹا MBA کر رہا تھا، تائی حمیدہ کا بھتیجا ایک پرائیویٹ کمپنی میں خاصی معقول تنخواہ پر ملازم تھا۔ لیکن اپنوں میں سے کسی نے بھی رشتہ نہیں پوچھا تھا۔ لگتا تھا کسی کو ثنا نظر ہی نہیں آتی۔ عالیہ کے بیٹے نعیم نے کچھ دلچسپی ظاہر کی تھی، لیکن اماں نے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہی روک دیا تھا۔ اپنے انجینئر بیٹے کے لیے تو اس نے بڑے اونچے اونچے خواب پرو رکھے تھے۔ وہ بھلا ایک یتیم بچی کو بہو کیسے بنا لیتی؟ ثنا کو یہ سب کچھ بہت برا لگا تھا۔ اس نے امی سے دبی زبان میں کہہ بھی دیا تھا، امی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں اور ایسے لوگوں کے پیچھے نہ دوڑیں جو خود سرپٹ بھاگ رہے ہیں۔ امی ٹھنڈی گہری آہ بھر کر کہتی، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، دوڑ دھوپ تو کرنا ہی پڑتی ہے، زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے۔ ہمارے وقتوں میں لڑکے والوں کے جوتے گھس جاتے تھے رشتہ ڈھونڈتے، لیکن اب تو لڑکی والوں کو در در کی خاک چھاننی پڑتی ہے۔ امی آپ اس تلاش میں اپنے آپ کو اتنا گرائیں نہیں، جس نے آنا ہوگا آ جائے گا، نہ آیا تو کوئی بات نہیں۔ امی مایوس ہو کر اس کا منہ تکنے لگی۔ پھر ایک دن اس کی کزن یہ نوید لے کر آئی کہ کچھ لوگ ثنا کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ لڑکا SDO ہے، گھر اپنا ہے، 3 بہن بھائی ہیں، خاندان اچھا ہے۔ امی نے اس سے کہا اور بھی تفصیلات بتائیں۔ امی خوشی سے پھولی نہ سمائیں، خود اسے بھی خوشی اور تفاخر کا احساس ہوا۔ دبا دبا کر رکھے جذبوں کی پھلجھڑیاں من میں خود بخود پھوٹنے لگیں، آنکھوں میں خواب جھلملانے لگے اور اندیکھے جیون ساتھی کی قربتوں کی مہک سے سرشاری کی کیفیت سراپے پر چھانے لگی۔ ماں بیٹی نے گھر صاف کیا، پرانے صوفوں پر نئے غلاف ڈالے، تپائیوں پر کڑھائی والے رومال بچھائے، مینٹل پیس پر رکھے پیتل کے گلدان کو مانج مانج کر چمکایا، ان میں مصنوعی آرائشی پھول لگائے، پردے دھو کر لگائے، دھیوڑی کی اینٹوں والا فرش دھو دھو کر سرخ کر دیا۔ امی نے چائے کے لیے بھی خاصا اہتمام کیا، کیک، پیسٹریاں، سموسے، رس گلے، جانے کیا کچھ منگوا لیا۔ لڑکے کی ماں، بہن اور خالہ اسے دیکھنے آئیں۔ وہ چائے کی ٹرے لے کر بیٹھک میں گئی، اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، گھبراہٹ طاری تھی۔ برتن میز پر رکھتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آنے والی تینوں عورتوں کی نظروں کے زاویے اس کی طرف تھے۔ تینوں جانچ پرکھ رہی تھیں اور ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر رہی تھیں۔ یقیناً انہیں وہ پسند آ گئی تھی۔ کھا پی کر وہ چلی گئیں، کچھ کہا نہیں، بتایا نہیں، جواب نہیں دیا۔ امی اور خود وہ کئی دن ان کی طرف سے آنے والے پیغام کا انتظار کرتی رہیں۔ کئی دنوں بعد امی اپنی کزن سے ملی تو اس سے پوچھا، ان لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا؟ وہ گہری سانس لے کر بولی، جواب دے دیا ہے، میرا ہی حوصلہ نہیں پڑتا تھا تمہیں بتانے کا۔ لڑکی تو انہیں بہت اچھی لگی ہے، پر گھر بار، وہ کسی امیر گھرانے کی تلاش میں ہیں۔ اس کا دل ڈوب گیا اور خود اس پر جو بیتی وہی جانتی تھی۔ ایک چھناکے سے سارے نازک نازک کانچ ایسے سپنے ٹوٹ گئے اور ان کی کرچیاں احساسات کے سینے میں چبھ گئیں۔ اس نے بہت اثر لیا، اپنی کم مائگی کے احساس سے وہ دکھی ہو گئی۔ پھر مہینے گزر گئے، امی فکر مند ہوتی رہیں۔ انہی دنوں ایک اور رشتہ آیا۔ یہ لوگ اچھی اور شریف لڑکی کے خواہاں تھے۔ جہیز کے متعلق انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ امی کی آس ایک بار پھر بندھی، پورا یقین ہوا کہ یہاں رشتہ طے ہو جائے گا۔ جس دن ان لوگوں نے اسے دیکھنے آنا تھا، بڑا گہما گہمی کا دن تھا۔ سارے گھر کی صفائی کی گئی، بیٹھک صاف ستھری کی گئی تھی، صوفوں کے کپڑے دھلائے گئے تھے، گلدانوں میں پھول سجائے گئے تھے، دیواروں پر تصویری فریم آویزہ کیے گئے تھے۔ امی نے ثنا کی بھی بطور خاص تیار ہونے کو کہا تھا۔ اس نے نیا جوڑا پہنا تھا، ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا تھا اور بال بھی سلیقے سے سجائے تھے۔ امی نے ان لوگوں کے آنے سے پہلے کئی بار ناقدرانہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے سجا سنوار کر ان کے سامنے پیش کرنا چاہتی تھیں۔ کانوں میں بندے پہن لو، دوپٹہ اس طرح اوڑھو، بال ذرا ڈھنگ سے تو باندھو، گالوں پر روز لگا لو، ذرا چہرہ حشاش بشاش ہونا چاہیے، تھوڑا مسکرانا بھی، مسکراہٹ بذات خود خوبصورتی ہے۔ امی اسے خوبصورتی کے معیار پر پرکھ رہی تھیں اور شاید وہ اس پر پوری نہیں اتر رہی تھی۔ امی کو نا امیدی اندر ہی اندر خطرے کی گھنٹیاں بجا بجا کر پریشان کر رہی تھی۔ یہ لوگ بھی آئے اور چلے گئے، ثنا حسن کے معیار پر پوری نہ اتری تھی۔
یہ ایسا دھچکا تھا کہ ثنا کو لگا وہ منتشر ہو کر رہ گئی ہے۔ پھر اس طرح کئی رشتے آئے۔ امی نے ہر بار اسے سجا بنا کر آنے والوں کے سامنے پیش کیا، لیکن بات کہیں نہ بنی۔ اب تو ثنا کو رشتے کے نام سے ہی چڑ ہونے لگی تھی۔ امی کسی آنے والے کی بات کرتی تو وہ بھڑک اٹھتی، پٹاخ سے جواب دیتی، آنا ہے تو آئیں، نہ میں تیار ہوں گی نہ ان کے سامنے جاؤں گی۔ پریشان حال امی اور پریشان ہو جاتی۔ ثنا کو بی اے کیے دوسرا سال جا رہا تھا۔ رشتے کی بات کہیں بھی بنتی نظر نہ آتی تھی۔ پریشان جھنجھلاہٹوں نے اس پر بہت اثر کیا تھا۔ چہرے پر جوانی کی آخری چمک کی آخری رمق بھی مٹتی جا رہی تھی۔ رنگ گورا تو تھا نہیں، اب تو اور بھی گہرا سانولا ہوتا جا رہا تھا۔ شگفتگی نام کو نہ رہی تھی، مزاج میں بھی بڑی واضح تبدیلی آ گئی تھی۔ رشتے کی بات تو سن کر کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ کوئی رشتہ آتا، امی بمت کہتی، تیار ہو کر آ جاؤ، فلاں کپڑے پہن لو، تھوڑا میک اپ بھی کر لو، تو وہ غصے میں بھر کر کہتی، امی مجھے سجا بنا کر کسی چوراہے پر کھڑا کر دو، کوئی پسند کر ہی لے، شاید لوگوں کو گھر بلا بلا کر خرچہ بھی کرتی اور کوہ بھی سہتی ہو۔ ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور جب وہ ان آنسوؤں کو پینے کی کوشش کرتی تو ثنا کا دل کٹ کٹ جاتا۔ شب و روز گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ثنا کے ہاتھ پیلے کرنے کی تمنا امی کے دل میں سلگ رہی تھی۔ کوئی چارہ نظر نہ آتا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ رشتے آئے نہیں تھے، آئے تھے، لیکن رسوائی اور اذیت کے سوا ہاتھ کچھ نہ آتا تھا۔ کسی کو گھر پسند نہ آتا، کسی کو لڑکی، کوئی ایسے ہی چپ سادھ لیتا، جواب دینے کی تکلیف بھی گوارا نہ کرتا۔ پھر مایوسی کے اندھیروں میں کرن چمکی۔ ثنا کے ابو کے دوست کی وساطت سے رشتہ آیا۔ صاحب حیثیت لوگ تھے، لڑکا ایم اے تھا اور پی ڈبلیو ڈی میں سپروائزر تھا۔ حسب معمول امی گھر کی صفائی میں لگ گئیں، چائے کے لوازمات اکٹھے کیے۔ ثنا نے نیا جوڑا پہننے کو کہا، نہیں پہنوں گی، پسند کرنا ہے تو انہی کپڑوں میں کریں۔ بیٹی کیوں ستاتی ہے، میں ستاتی ہوں یا آپ؟ چل بحث نہیں کر، میری اچھی بچی تیار ہو جا، اچھے گھر سے مہمان آ رہے ہیں۔ ثنا طنز سے ہنسی اور بولی، کھیر کی پلیٹ ہوں نا میں، چاندی کے ورق اور پستے کی ہواریاں چھڑک کر مہمانوں کو پیش کرنا ہے مجھے۔ ثنا، بس کہہ دیا ہے، اسی طرح رہوں گی میں۔ اس نے امی کے اصرار کے باوجود کپڑے نہیں بدلے، نہ ہی چہرہ سنوارا اور نہ ہی بالوں کو ترتیب سے گندھا، اور حیرانی کی بات وہ اسی حلیے میں ان لوگوں کو پسند آ گئی۔ یہ پہلا رشتہ تھا جنہوں نے اسی روز اپنی رضامندی یوں ظاہر کی کہ ثنا کی امی کو بھی اپنے ہاں مدعو کیا۔ امی کی خوشی دیدنی تھی، اس غبارے کی طرح پھولی جا رہی تھی جس میں ضرورت سے زیادہ ہوا بھر دی جاتی ہے۔ اپنی بے کراں خوشی کا اظہار انہوں نے ثنا کو لپٹا کر کیا، پیشانی چومی، دعائیں دیں۔ خوش ثنا بھی کچھ کم نہیں ہوئی، اسے تو رتی بھر امید نہ تھی کہ اسے کوئی قبول کر لے گا۔ ثنا کی آنکھوں میں پھر سے رنگین و حسین خواب جاگ اٹھے۔ ان کا تو پرتو ان کے چہرے پر بھی پڑنے لگا۔ دنوں میں ہی اس کا رنگ روپ نکھر آیا۔ سانولی سلونی ثنا اتنی پرکشش پیاری لگنے لگی کہ دیکھنے والی حیران ہو جاتے۔ بات چلی، بات بڑھی، رشتہ طے ہو گیا۔ منگنی کی رسم معمولی طور پر اس لیے کی گئی کہ ان لوگوں کو شادی جلدی کرنا تھی۔ امی نے بھی اسے غنیمت جانا، فضول کا خرچہ ہی تھا جس سے بچ گئیں۔ ثنا اور امی دونوں ہی خوش تھیں، خرچہ بچ گیا، شادی پر ایک ہی دفعہ ساری خوشیاں منا لیں گے۔ منگنی کی رسم ضروری تھوڑا ہی تھی، اعلان ہی مقصود ہونا تھا، وہ ہو ہی گیا۔ شادی کی تاریخ پکی کرنا ہے، ساری رسمیں تب ہی ہو جائیں گی۔ انگوٹھی وہ بھی پہنا گئے، انگوٹھی ہم نے بھی پہنا دی، یہی کافی ہے، یہی اچھا ہے۔ دونوں پیسے کے ضیاع سے بچ گئے۔ ماں بیٹی ایسی ایسی باتیں کر کے سوچ کر خوش ہوتی۔ شادی کی تیاریاں انہوں نے شروع کر دی۔ امی نے جمع پونجی کا حساب کیا، کپڑا تھا جو اکٹھا کر کے رکھا تھا وہ نکالا، اپنی شادی کا جو بچا کچا زیور تھا وہ بیچ کر نیا سیٹ خریدا، چھوٹی موٹی چیزیں جو خرید کر رکھی تھیں ترتیب سے رکھیں، جو خریدنا تھیں اس کی فہرست بنائی، بارات کے کھانے کا خرچے کا حساب لگایا۔ درمیانی سی شادی کرنے کے لیے بھی ہزاروں روپوں کی ضرورت تھی، کچھ قرض لینا پڑا تھا، پھر بھی دونوں خوش تھیں۔ یہ مرحلہ طے کرنا ہی تھا۔ شادی کی تاریخ پکی کرنے لڑکی کی ماں اور خالہ آئیں۔ امی نے منہ میٹھا کرایا، خوشی میں دونوں کو ریشمی جوڑے دیے، شگن کے طور پر یہ تحائف دیے۔ امی کی خوشی دیدنی تھی، لیکن یہ خوشی دیر پا نہیں رہی۔ چمکتا دمکتا سورج گہنا گیا، سپنے بکھر گئے، خواب ٹوٹ گئے۔
شادی سے چند دن پہلے لڑکے والوں کی طرف سے مطالبے کی ایک فہرست آئی، جس میں گھر کی ہر چیز کے علاوہ لڑکے کے لیے اسکوٹر کا مطالبہ بھی تھا۔ ساتھ ہی بارات کا ریسیپشن کسی اونچے ہوٹل میں دینے کی بات بھی کی گئی تھی، کیونکہ بارات کے ساتھ اہل ثروت اور اونچے لوگ آنے والے تھے۔ امی کا تو دماغ ہی چکرا گیا۔ ثنا کے حواس پر جیسے بجلی گری۔ صبح کی رسوائی، ذلت کے خوف سے پیلی پڑ گئیں۔ امی بھاگی بھاگی ان کے ہاں گئیں۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، بن باپ کی بچی ہے، سفید پوشی کا بھرم بھی مشکل سے قائم رکھے ہیں، اتنا کچھ دینے کی ہم میں ہمت نہیں۔ خدا کے لیے ہماری عزت سے نہ کھیلیے۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، سب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے۔ یہ مطالبے کم از کم شادی کی تاریخ پکی کرنے سے پہلے کر دیتے، اتنی رسوائی اور جگ ہنسائی تو نہ ہوتی۔ امی کے رونے دھونے، منت سماجت کرنے اور جھولی پھیلا پھیلا کر رحم کی بھیک مانگنے پر بھی کچھ نہیں بنا۔ وہ لوگ اپنی بات پر اڑے رہے۔ اس نے معتبر لوگوں کو بیچ میں ڈالا، انصاف کی دہائی دی، لیکن بے سود۔ رشتہ توڑ دیا گیا۔ لڑکے والوں نے اگلے ہی مہینے کسی مالدار گھرانے میں بات طے کر لی، جہاں سے انہیں مطالبے کیے بغیر ہی من مانا جہیز مل گیا، اور ظلم کی اس پر انتہا پر نہ آسمان ٹوٹا نہ زمین پھٹی۔ ہاں، ماں بیٹی پر قیامتیں گزر گئیں۔ ثنا تو ماں کا سامنا بھی نہ کر پاتی، اسے لگتا جیسے وہ ماں کی مجرم ہے۔ نہ وہ ہوتی، نہ ماں کو اتنے دکھ سہنے پڑتے۔ امی بھی کچھ ایسے ہی جذبوں سے دوچار تھیں۔ ثنا کی صورت ان سے دیکھی نہ جاتی، دونوں ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر روتی۔ اب تو رشتے اور شادی کے نام لیتے بھی دونوں کو خوف آتا تھا۔ امی، ایک دن ثنا نے ماں سے کہا، میں کہیں نوکری کر لوں۔ امی کا دل خون ہو گیا، آنکھیں دھندلا گئیں۔ ثنا کی بات کا جواب نہیں دیا۔ کوئی حرج نہیں امی، گھر بیٹھے بیٹھے اکتا گئی ہوں، کوشش کروں تو کہیں نہ کہیں نوکری مل ہی جائے گی، پیسہ بھی ملے گا اور وقت بھی گزرے گا۔ یوں تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ماں کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس ادھوری بات سے اس کے دل پر برچھیاں چل گئی تھیں۔ ثنا نے نوکری کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ اس کی کچھ سہیلیاں اثر و رسوخ والے باپوں کی بیٹیاں تھیں، ان کے وساست سے کام بن سکتا تھا۔ اس دن بھی وہ اپنی دوست راجدہ کے ہاں اس سلسلے میں گئی ہوئی تھی، اور وہیں اسے حماد کی امی نے دیکھا۔ پرکھ کی آنکھ زیادہ باطن میں جھانکتی ہے۔ سادہ سی لڑکی حماد کی امی کے من کو بھا گئی۔ تقدیر مہربان ہو گئی، شاید مظلوموں کے گھاؤ دیکھ کر اسے رحم آ گیا تھا۔ ثنا کے واپس جانے کے بعد حماد کی امی نے راشدہ سے اس کے متعلق پوچھا، اور جب اسے اس کے حالات کا علم ہوا تو اسے بہو بنانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ شرافت سے زیادہ بڑی دولت اس کی نظر میں کوئی نہیں تھی۔ حماد کی امی راشدہ کی امی کو لے کر چند دنوں بعد ان کے ہاں گئیں اور عرض مدہ کی۔ امی بیچاری بوکھلائی ہوئی تھیں، رشتے کی بات پر کوئی خوشی کا اظہار نہ کیا، گلوگیر لہجے میں بولیں، میں بیوہ عورت ہوں، یتیم بچی کو لمبا چوڑا جہیز نہیں دے سکتی۔ آپ اپنے لائق فائق بیٹے کے لیے صحیح جگہ پر نہیں آئیں۔ حماد کی امی نے اٹھ کر ثنا کو گلے سے لگا لیا۔ بہن جو اپنے جگر گوشے دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے، اس کا احسان نہیں چکایا جا سکتا۔ آپ بے فکر رہیں، ہمیں صرف اپنی بچی کا ہاتھ دے دیں۔ میرا بیٹا ماشاءاللہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، اچھا کماتا ہے، پوری زندگی پڑی ہے، قدم قدم ہی آگے بڑھا جاتا ہے نا۔ میں تو کیا، میرے بچے جہیز کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ سب سے بڑا جہیز جو ماں اپنی بچی کو دیتی ہے وہ تعلیم ہے، اچھی تربیت ہے، اخلاق و کردار ہے، اور میں اس بچی میں ان اوصاف کو پایا ہے۔ امی بے یقینی سے اس کا منہ تک رہی تھیں۔ وہ امی کو ہمت دلاتی رہیں، حوصلہ بڑھاتی رہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا وہی کر دکھایا، ثنا کو حماد کی شریک حیات بنا دیا۔ شادی ہو گئی۔ امی نے اپنی خوشی سے جو کچھ ہو سکتا تھا کیا۔ حماد یا اس کی امی کی طرف سے کوئی فرمائش نہیں آئی۔ انہوں نے تو جہاں تک ممکن ہو سکا خرچ کم کروانے کی کوشش کی۔ بارات میں بھی تھوڑے سے لوگوں کو لائے، حالانکہ ولیمہ انہوں نے بڑے اہتمام اور بڑی شان سے کیا تھا۔ وہ جیسے نظر آتے تھے اس سے بھی کہیں زیادہ اچھے ثابت ہوئے۔ حماد نے ثنا کو ٹوٹ کر چاہا تھا، سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔ ساس نے بھی ماں کی طرح پیار کیا، اسے اتنی محبت اور اہمیت ملی کہ اس کی دبی ہوئی شخصیت کی پرت کھلتے گئے، وہ بھی ان میں گھل مل گئی، پیار پایا اور پیار لوٹایا۔ حماد تو حماد، چھوٹا دیور عماد بھی اس کی عزت اور احترام کرنے میں کسی سے پیچھے نہ تھا۔ بھابھی سے پیار بھی بہت تھا، اس کی بات مانتا بھی تھا، اس کی پسند و ناپسند پر اسے پورا اعتماد تھا۔ اسی لیے تو اب
جب امی نے اس کے لیے لڑکی تلاش کی تھی تو اس نے بھابھی کو کراچی سے بطور خاص بلوا بھیجا تھا۔ اگر بھابھی نے یہ رشتہ پسند کر لیا تو اسے وہاں سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہ تھا۔ ثنا تیار ہو رہی تھی۔ جی امی تیار ہو گئی؟ جی بس آئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اوپر سرسری سے نگاہ ڈالتے ہوئے زیر لب مسکرا دی۔ وہ اچھی خاصی سمارٹ اور حسین لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں انسان کا چہرہ خد و خال اور رنگت سے حسین نظر آتا ہے یا اندرونی طمانینت، سکون اور خوشی کا پرتو اسے حسین دکھاتا ہے۔ ثنا کے معاملے میں تو اندر والی بات ٹھیک لگتی تھی۔ عماد اور اس کے گھر والوں نے اس کے اندر کتنا اعتماد بھر دیا تھا، کتنی طمانینت بخشی تھی، ذہنی سکون دیا تھا۔ اس نے بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کی ساس تیار کھڑی تھی۔ چلیں؟ وہ بولی۔ چلیے، ثنا نے کہا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتی باہر آ گئیں جہاں گاڑی کے قریب عماد کھڑا تھا۔ تم بھی جاؤ گے ساتھ؟ ثنا نے ہنس کر مذاق کیا۔ آپ جو جا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں میں ہی جا رہا ہوں۔ اوہو، اتنا اعتماد ہے مجھ پر؟ بالکل، تو بس آج معاملہ طے۔ میں نے تو امی سے بھی کہہ دیا ہے۔ کیوں امی؟ اس کی ساس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولی، خدا کرے میری پسند تمہیں بھی پسند آ جائے۔ ویسے تمہاری طرح مجھے بھی کبھی اچھا نہیں لگا کہ لڑکیوں کو جنس سمجھ کر ان کی بولی لگائی جائے۔ میری بیٹی تو کوئی نہیں، پھر بھی مجھے دو بیٹیاں اور ان کے والدین کے جذبات کا پورا احساس ہے۔ دونوں باتیں کرتی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ ثنا نے پورا ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ لڑکی کو شکل و صورت یا دولت کے پیمانے سے نہیں پرکھے گی۔ وہ اتنے تجربات سے اب تک خائف تھی۔ اسے معصوم اور مظلوم لڑکیوں سے بے پناہ ہمدردی تھی۔ وہ ان لڑکیوں کو لڑکیاں ہونے کے جرم کی سزا نہیں دینا چاہتی تھی۔ جو کچھ اس پر بیت چکا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کسی اور لڑکی پر بھی بیتے۔ اس بات کا اظہار اس نے کھل کر اپنی ساس اور عماد سے بھی کر رکھا تھا۔ دونوں جب لڑکی کے ہاں پہنچیں تو اہل خانہ نے ان کا یوں استقبال کیا جیسے ان سے معزز اور معتبر شخصیت دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ثنا کو اپنی امی یاد آ گئیں۔ وہ بھی کس طرح بھج جایا کرتی تھیں۔ لڑکی کی بھابھی انہیں لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد لڑکی کی بہنیں بھی آ گئیں اور اس کی امی بھی۔ ثنا انہیں دیکھ کر چونک اٹھی۔ چہرے دیکھے بھالے تھے۔ انہیں پہچاننے میں اسے دیر نہیں لگی اور یہ پہچان ثنا کے اندر سے ہلا گئی۔ یہ وہی لوگ تھے، وہی جنہوں نے اس کا رشتہ اس لیے توڑ دیا تھا کہ اس کی غریب ماں ان کے مطالبات کی فہرست دیکھ کر بوکھلا گئی تھی۔ وہ یہ مطالبے پورے نہ کر سکتی تھی۔ دکھ اور غصے کی ایک لہر سی اس کے اندر اٹھی۔ اس کی ساس ان سے باتیں کر رہی تھی، لڑکی کو بلوانے کا کہہ رہی تھی اور ثنا کے دل و دماغ میں طوفانی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ ان لوگوں نے اسے نہیں پہچانا تھا۔ ایک تو اس بات کو 6 برس بیت چکے تھے، دوسرے ثنا اب وہ ثنا نہیں رہی تھی، نکھر کر شگفتہ پھول بن چکی تھی۔ پھر بھی لڑکی کی ماں نے کہہ ہی دیا، لگتا ہے آپ کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ ضرور دیکھا ہوگا، ثنا نے رکھائی سے کہا۔ یاد نہیں پڑتا کہاں دیکھا تھا، کہیں تو دیکھا ہوگا، بازار میں، کسی کے گھر میں، ہو سکتا ہے ہمارے ہی گھر میں دیکھا ہو۔ ثنا کے لہجے کی کاٹ پر اس کی ساس نے قدرے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ماریا کی بھابھی اسے لے آئی، اس لیے سلسلہ گفتگو بدل گیا۔ ماریا قبول صورت لڑکی تھی، قدرے شرمائی اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اس سے زیادہ اس کی اماں کی گھبراہٹ چھپانے کے باوجود محسوس کی جا سکتی تھی۔ ان کی حالت اس طالب علم کی سی تھی جو امتحان دے کر نتیجہ سننے کا منتظر ہو، پاس ہونے کا یقین بھی ہو اور فیل ہونے کی بے یقینی بھی۔ ثنا کے اندر عجیب کشمکش برپا تھی۔ جی چاہ رہا تھا اسی وقت لڑکی کو ریجیکٹ کر دے، اعلان کر دے کہ انہیں یہ رشتہ قبول نہیں، لیکن اس نے اندرونی کشمکش کا عکس بھی چہرے پر لہرانے نہیں دیا۔ بڑے اطمینان اور دل جمعی سے بیٹھی رہی، پھر ساس سے اجازت لی اور بولی، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے ماریا، آج سے ہماری ہوئی۔ مبارک سلامت کا شور مچ گیا، خوشی کی لہر دوڑ گئی، ماریا کے چہرے پر بہار کے رنگ بکھر گئے۔ اس کی ماں اور بہنیں کھل اٹھیں۔ آج انہوں نے ثنا اور اس کی ساس کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ گھر واپس آ کر ثنا نے عماد کو بھی مبارکباد دی۔ بھابھی امی کی پسند پر ہی ہاں کر آئی ہیں یا میری پسند کے معیار کو بھی پیش نظر رکھا؟ عماد نے ہنس کر اس سے کہا تو وہ متانت سے بولی، بہت کچھ مد نظر رکھا ہے عماد۔ رشتہ طے ہو گیا، منگنی کی رسم اسی ہفتے کر دی گئی۔ ان لوگوں نے منع کرنے کے باوجود ماریا کے گھر والوں نے خاصے اسراف سے کام لیا۔ ثنا اسی ہفتے واپس کراچی چلی گئی۔ شادی کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی اور دونوں طرف سے زوروں سے تیاریاں ہونے لگیں۔
بچوں کو چھٹیاں ہوئیں تو ثنا بھی آ گئی۔ اب شادی میں چند ہی دن باقی رہ گئے تھے۔ امی، اس نے ساس سے کہا، جی بیٹے، میں ماریا سے ملنے جاؤں؟ ضرور جاؤ۔ ثنا تیار ہو کر ماریا کے ہاں چل دی۔ ماریا کی امی، بھابھی اور بہنوں نے اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا، خیر و عافیت دریافت کی، خاطر مدارت کی۔ اچھا کیا آپ آ گئیں۔ ماریا کی بھابھی نے کہا، آپ کی ساس اکیلی تھیں، شادی کا کام بہت ہوتا ہے، آپ کے آنے سے انہیں سہولت ہو جائے گی۔ بالکل، شادی تو گڈے گڈی کی بھی ہو تو کام ہی کام ہوتا ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ لڑکے اور لڑکی کی شادی ہے، اور پھر دونوں طرف اللہ کا فضل ہے۔ آپ بھی تو جہیز کی تیاریوں میں لگی ہوں گی۔ بالکل جی، وہ بولی، بڑے کام ہیں، بڑے جہیز کے لیے بڑے کام ہی ہوں گے جی۔ بھابھی کی جگہ ماریا کی امی نے چونک کر کہا۔ ثنا کی بات سے وہ بہت کچھ سمجھنے کے باوجود بھی جیسے کچھ نہیں سمجھی۔ ثنا ہنس پڑی، بڑے گھروں میں لوگ بڑے جہیز کے لیے ہی تو رشتے کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹی، ہم متوسط طبقے کے لوگ ہیں، جو ہو سکے گا کریں گے، کسی بہت بڑے جہیز کی توقع؟ آپ کثر نفسی سے کیوں کام لے رہی ہیں؟ وہ تمسخر سے بولی۔ ماریا کی امی نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ ثنا پراسرار انداز میں مسکرائی۔ کچھ دیر اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں، جس نے ماریا کے گھر والوں کو خاصا پریشان کر دیا۔ پھر ثنا نے واپس جانے کی اجازت چاہی، اور واپس آنے سے پہلے بٹوا کھول کر ایک طے شدہ کاغذ نکال کر ماریا کی امی کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ مطالبات کی ایک لمبی فہرست تھی، جس میں گھر کے ساز و سامان کے علاوہ لڑکے کے لیے کار کی فرمائش بھی لکھی ہوئی تھی۔ ثنا کے جانے کے بعد جب یہ فہرست پڑھی گئی تو سب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ماریا کی امی تو صوفے پر گر گئیں، بھابھی بہنیں ہکا بکا رہ گئیں، باپ بھائی سب حواس باختہ ہو گئے۔ وہ گھر جس میں دنوں سے شادی کا ہنگامہ تھا، ایک دم ہی ماتم کدے کا سگ لگنے لگا۔ خوشیوں کو سانپ سونکھ گیا، ہر کوئی اپنی جگہ دم بخود تھا۔ وہ مطالبات جو فہرست میں درج تھے کسی طور پر پورے کر بھی دیے جاتے، لیکن کار کا مسئلہ حل ہونے کا نہیں تھا۔ اور پھر ماریا اکیلی تو نہ تھی، 3 بہنیں اور بھی تھیں۔ وہ لوگ کسی حد تک خوشحال ضرور تھے، لیکن یہ مطالبات پورے کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھیں ان کی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ شادی کے کارڈ بھی بانٹے جا چکے تھے، تیاریاں بھی تکمیل کے مراحل میں تھیں۔ انکار کی صورت میں رسوائی اور جگ ہنسائی کے علاوہ یہ خوف بھی تھا کہ عین وقت پر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو اس کا اثر دوسری بچیوں پر بھی پڑے گا۔ قیامت کے لمحات ان لوگوں پر بیت گئے۔ انسان اپنی غرض کا بندہ ہے، جس تلخ تجربے سے وہ خود گزرے اسی کا اسے احساس ہوتا ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنے دکھ سے دکھتا ہے، اپنی آنکھ سے انہیں دیکھتا ہے۔ ماریا کی امی جو اس واردات سے بوکھلا گئی تھیں، یکسر بھول گئی تھیں کہ اپنے بیٹے کے لیے بھی اس نے یہی کیا تھا۔ ثنا نے گھر آ کر بڑے اطمینان سے سعد اور عماد کو اس فہرست کے متعلق بتایا جو وہ ماریا کے گھر والوں کو دے آئی تھی۔ کیا؟ ماں بیٹا ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ ثنا نے مسکرا کر سر اثباتی انداز میں ہلایا۔ وہ کچھ نہیں سمجھے، وہ تو جہیز لینے کے حامی نہ تھے، چہ جائے کہ مطالبات کی لسٹ بھجوانے کے حق میں ہوتے۔ دونوں نے اس فعل کی مذمت کرتے ہوئے ثنا سے کہا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ غلط بات ہے، ہم ابھی جا کر معذرت کرتے ہیں۔ ان بیچاروں پر خدا جانے کیا گزر رہی ہوگی۔ آپ لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی آئیں گے، ثنا نے پرسکون انداز میں کہا۔ بھابھی، عماد پریشان تھا۔ بیٹی، ساس ثنا کی بات سمجھ نہ پائی۔ آپ دونوں مطمئن رہیں، ثنا نے کہا، بس دیکھتے جائیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی ثنا، آ جائے گی، لیکن وہ فہرست وہ لوگ خود ہی لے کر آ جائیں گے۔ دونوں حیران تھے۔ ثنا نے مسکراتے ہوئے کہا، میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس معاملے میں دخل نہ دیں، وہ لوگ آئیں تو صرف تماشا دیکھیں، دخل نہ دیں، میں خود ہی ان سے بات کر لوں گی۔ یہ وطیرہ کیا اختیار کیا آپ نے؟ کیوں کیا؟ کچھ ہمیں بھی تو بتائیں۔ عماد نے جھنجھلا کر کہا تو ثنا نے انہیں سب کچھ بتاتے ہوئے کہا، یہ انتقام نہیں، میں صرف انہیں کرب کے ان لمحات سے روشناس کروانا چاہتی ہوں جو ان کے فعل سے ہم پر گزرے تھے۔ انہیں احساس دلانا چاہتی ہوں کہ بیٹیوں کے والدین کی پوزیشن کتنی نازک ہوتی ہے، اور شادی سے چند دن پہلے رشتہ ٹوٹ جائے تو لڑکی اور اس کے لواحقین کے دل پر کیسی قیامتیں ٹوٹتی ہیں۔ عماد، ابھی ماریا کے 2 بھائی اور بھی ہیں، یہ سبق انہیں سکھانا ہی پڑے گا، ورنہ وہ 2 اور خاندانوں پر بھی برگ بن کر گر سکتے ہیں۔ لیکن بھابھی، ماریا، آپ تو بے قصور لڑکیوں کو سزا نہیں دینا چاہتی، ماریا کا کیا قصور ہے؟
عماد بولا، جو غلطی ان لوگوں نے کی ہمیں وہ نہیں کرنی چاہیے بیٹی۔ ساس نے کہا، نہیں ہوگی امی، لیکن کرب و اذیت کے لمحوں سے گزار کر انہیں سبق ضرور سکھانا ہے۔ ثنا نے کہا۔ حسب توقع ماریہ کی امی، بھابھی اور خاندان کے چند معزز اور معتبر لوگ آ گئے۔ وہ جس قدر پریشان تھے، خاص کر ماریہ کی امی ابا، وہ بیان سے باہر تھا۔ ان کے منہ سے تو بات نہ نکل رہی تھی، سراپا عجز بنے تھے اور ہاتھ باندھ باندھ کر کہہ رہے تھے، یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، شادی کے کارڈ بانٹے جا چکے ہیں۔ دوسرے معتبر اور معزز لوگ ثنا اور اس کی ساس کو اس نازیبا مطالبے پر براہ راست تو سرزنش نہیں کر سکتے تھے کہ لڑکے والے تھے، نازک پوزیشن تھی، پھر بھی ایسے لوگوں کی مذمت کر رہے تھے جو ایسے مطالبات پیش کرتے ہیں اور شادی جیسے مقدس فریضے کو کاروبار بناتے ہیں۔ ثنا نے عماد اور سعد کو خاموش رہنے کی تاکید کر رکھی تھی، اس لیے وہ دونوں خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ معاملہ طے ثنا نے کرنا تھا، اسی لیے صرف وہی بول رہی تھی اور سب اسی کی منت سماجت کر رہے تھے، کیونکہ وہ اپنی بات پر اڑی تھی اور کارڈ نہ ملنے کی صورت میں رشتہ توڑنے کی بات کر رہی تھی۔ عماد اور اس کی ساس سے لڑکی والوں کی بے بسی دیکھی نہ جا رہی تھی۔ ماریہ کی ماں رو رو کر جھولی پھیلا کر رحم کی بھیک مانگ رہی تھی اور باپ سر نہوڑائے مجسمے بے کسی بنا بیٹھا تھا۔ ثنا کو امی یاد آ رہی تھی، کچھ ایسے ہی اس کی امی نے بھی ان لوگوں سے رحم کی بھیک مانگی ہوگی۔ ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، کار ہمارے بس میں نہیں، ماریہ کی امی گھگیائیں تو ثنا نے تیکھے لہجے میں طنز کیا، ایک بیوہ عورت سے اگر لڑکے کے لیے اسکوٹر کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے تو پھر آپ جیسے صاحب حیثیت لوگوں سے کار کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ماریہ کی ماں اور باپ نے چونک کر ثنا کی طرف دیکھا۔ دیکھیے، غور سے دیکھیے مجھے اور پہچانیے، میں وہی ہوں جس کا رشتہ شادی سے 4 دن پہلے آپ نے محض اس لیے توڑ دیا تھا کہ میری غریب ماں آپ کی بھیجی ہوئی مطالبات کی فہرست پوری نہ کر سکتی تھی۔ تم ماریہ کی ماں ششدر رہ گئی تھی۔ ہاں، میں وہی ہوں جسے آپ نے دھتکار دیا تھا۔ اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ ماریہ کی ماں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کا باپ گھبرا کر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، ہمیں معاف کر دو بیٹی۔ وہ انتہائی درشت لہجے میں بولی، آپ جا سکتے ہیں، کار دے سکتے ہیں تو شادی ہو جائے گی، بصورت دیگر ہماری طرف سے رشتہ ختم، معافی کی گنجائش ہے نہ ضرورت، تشریف لے جائیے۔ ماریہ کی امی اور ابا تو مٹی کے بے جان تودوں کی طرح صوفے پر ڈھیر تھے۔ ساتھ آئے لوگ ثنا کی منت و سماجت کر رہے تھے، ان کی طرف سے معافیاں مانگ رہے تھے، انہیں برا بھلا کہتے ہوئے ماریہ کے لیے بھیک مانگ رہے تھے۔ لگتا تھا ثنا پر کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ عماد اور امی بے چین ہو رہے تھے لیکن خاموش تھے۔ معاملے طے نہ ہو سکے، وہ سب واپس جانے کے لیے اٹھے، ٹوٹے پھوٹے، بکھرے منتشر۔ ماریہ کی امی اور ابا کو تو سہارا دے کر ساتھ آنے والوں نے اٹھایا۔ ان کے ذہن ماؤس سے ہو رہے تھے، کار دینے کی حیثیت نہ تھی، رشتہ ٹوٹ ہی گیا تھا۔ ان کے دلوں پر جو بیت رہی تھی جانتی تھی۔ وہ لوگ ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر نکل رہے تھے کہ ثنا نے پکارا، رکیے ذرا۔ فرمائیے، کسی صاحب نے بے دلی سے کہا۔ شادی مقررہ تاریخ پر ہی ہوگی، ثنا نے کہا۔ لیکن کار؟ ماریہ کی ماں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ باپ بھی گھگھیایا۔ کار کی ضرورت ہے نہ جہیز کی، ثنا نے پروقار انداز میں کہا۔ سب نے حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ ماریہ کی ماں کو تو جیسے اس کی بات ہی سمجھ نہ آئی، جلدی سے پوچھا، کیا کہا؟ یہی کہ ہمیں صرف ماریہ کی ضرورت ہے، جہیز چاہیے نہ ہی کار۔ بیٹی، ماریہ کی ماں ثنا سے لپٹ گئی، سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، ثنا نے اعتماد سے مسکرا کر کہا، ہمیں ماریہ کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ ماریہ جیسی انمول چیز پا کر اور کسی چیز کی ضرورت باقی رہتی ہے کیا؟ لیکن وہ مطالبات، اس کا باپ روحانسی آواز میں بولا، وہ تو آپ جیسے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے تھا۔ واردات جب تک انسان پر خود نہ گزرے اسے اس کی خوفناکی کا احساس نہیں ہوتا۔ بالکل، سب سر جھکاتے ہوئے بولے۔ آپ کے اور بھی بیٹے ہیں، مجھے امید ہے آپ کے لیے یہ سبق کافی ہوگا۔ ثنا نے کہا تو ماریہ کی ماں اس سے لپٹ کر بے اختیار ہو کر رو دی۔ تم نے ہماری آنکھیں کھول دیں بیٹی، ہم تمہارے احسان مند ہیں، باپ نے کہا۔ ساس اور عماد نے ثنا کو تحسین بھری نظروں سے دیکھا۔ ثنا نے سب سے بیٹھنے کے لیے کہا، وہ خوش تھی، اس نے خود غرض لوگوں کو ایسا سبق سکھایا تھا
جو وہ زندگی بھر بھول نہیں سکتے تھے۔ سب گپ شپ لگانے لگے، چائے بھی بن کر آ گئی، سب خوش تھے، لیکن ماریہ کی امی اور ابا کے سر جھکے ہوئے تھے۔ وہ ثنا سے نگاہیں ملانے کی اپنے میں ہمت نہیں پا رہے تھے۔ اس نے ان پر اتنا بڑا احسان کیا تھا، وہ اس کے بار سے عمر بھر چھٹکارا نہیں پا سکتے تھے، اور نہ ہی وہ سبق بھول سکتے تھے جو اس نے انہیں سکھایا تھا۔